السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یہ سیریز بچوں کے لیے ہے۔ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں، بچوں کو سکھلانے کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، بچوں کو تربیت دینے کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آج میرا ٹاپک ہے میرے عزیزوں، میرے بچیوں، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ابھی بقرعید گزری ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے کی مسجد سے یہ آواز سنی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انسان گزرے ہیں۔ یہ بہت بڑے انسان تھے۔ بڑے کا مطلب لمبے چوڑے نہیں، بلکہ بڑے کا مطلب کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا تھا۔ جس طرح سے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے مقام و مرتبے میں بڑے ہیں، اسی طرح سے یہ اللہ کے بہت ہی قریبی بندے تھے، اس لیے بہت درجہ تھا ان کا، بڑا مقام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بچوں ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں ان کے باپ بت بناتے تھے، مورتی بناتے تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ مورتی بنانے کے کاریگر تھے وہ، ان کے باپ۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا ہوش و حواس کو پہنچے تو انہوں نے کہا اپنے ابا سے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ تو باپ غصہ ہو گئے، ان کے ابو غصہ ہو گئے اور ان کو نکل جانے کے لیے، گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اور پھر اسی طرح سے اور بھی جہاں گئے آپ نکل کر کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی رسول بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت جب لوگوں کو دی، بتایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے، اسی کے سامنے رکوع کرنا ہے، اسی کے سامنے سجدے کرنا ہے، اسی سے دعا کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، پریشانی میں مصیبت میں اسی کو پکارنا ہے۔ جب یہ ساری باتیں بتائیں تو جہاں بھی گئے وہاں جھگڑا ہوا، اپنی قوم سے بھی جھگڑا ہوا، بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ جب قوم کے لوگ کہیں چلے گئے میلہ ٹھیلا میں تو انہوں نے جا کے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر لے جا کر کے کلہاڑی رکھ دی، اور جب لوگ لوٹے تو پوچھا کہ ابراہیم تم نے ایسا کیا؟ کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو۔ تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں بول سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو نہیں بول سکتے تو اس کو تم کیسے پوچھتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ بچوں یہ ذہن میں بیٹھا لو کہ ہمارا رب اور ہمارا معبود صرف ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تعلیم دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ہم لوگ گانٹھ باندھ کر کے اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اسی نے ہمیں ابا اماں دیا ہے، اسی نے ہمیں کپڑا دیا ہے، اسی نے ہمیں کھانا دیا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی پھر ہمیں موت دے گا، پھر موت کے بعد ہمیں زندہ کرے گا، اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے اس کا حساب کتاب لے گا۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا جو کام بھی، جو نیکی بھی ہو، یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے رب کے لیے کریں، اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم چڑھاوا بھی اسی کے لیے چڑھائیں گے، ہم نظر و نیاز بھی اسی کے لیے مانیں گے، ہم ہر عبادت صرف اس کے لیے کریں گے۔ بچوں ذہن میں اس بات کو بیٹھا لو۔ یہ چیز اگر ہماری بن گئی، توحید جس کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جس کام کے لیے کوشش کی تھی وہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اور تنہا ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا، ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا، اس کی عبادت میں، اس کے لیے کی جانے والی نیکی میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، کسی اور کو ساجی نہ بنانا، پارٹنر نہ بنانا۔ اسی تعلیم کو ہم اپنے اندر سرایت کر لیں گے، اس تعلیم کو سیکھ لیں گے ہم، اور اسی تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، پکڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے تو یقین جانو بچوں کیا کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، ہمیں کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی، جاب اور روزگار کی کمی نہیں ہوگی، ہمارے ماں باپ اور ہمارے صحت میں خرابی نہیں آئے گی، اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو بچوں ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیم کو یاد رکھنا، اور وہ اصل تعلیم ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک جاننا،
ایک ماننا، اور اس کو ایک مانتے ہوئے اپنی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں صرف اس کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، سب کو اس بات کی توفیق دے، اس قیمتی دولت سے نواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سارے نبیوں اور رسولوں نے جو دعوت دی تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے بچوں کو توحید سکھلا دے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ رب حضرات گرامی، بچوں، جب آپ یہ ویڈیو سنو تو اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچاؤ، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن ضرور دباؤ، لائک بھی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیکیوں کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔